بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي سورة الصف میں بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا جھوٹ گھڑے، وهو يدعى الى الاسلام، اس حال میں کہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر دیکھیے ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، ومن اظلم سے مراد بعض لوگوں نے یہود، بعض لوگوں نے نصارہ کہا ہے، بعض لوگ عمومی اس کا معنی لیتے ہیں، چونکہ اس سے پہلے یہود نصارہ کا ذکر ہوا ہے تو اس لیے نا یہود و نصارہ ہے، بعض لوگوں نے مراد لیا۔ لیکن یہاں پر ایک یہ ہے کہ ومن اظلم کا مطلب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، اے لا احد اظلم، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ الکذب یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے، ذرا بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں وہ بات کہنا جو اللہ کے لائق ہے، یعنی جیسا لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ صفات بتاتے ہیں جو اللہ کی نہیں، جس طرح مشرکین جو ہیں وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو یعنی تولید کی صفت اللہ کے لیے وہ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو عیسائی جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ یا اسی طریقے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور کوئی صفات ایسی، یا تو اس کی صفات کا انکار کر دیا جائے یا اس کے بارے میں ان صفات کا کہا جائے جو اللہ کے لیے ہے نہیں، جس طرح کہ اللہ ظالم ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق کے حق میں ظالم ہے، اس طرح کی باتیں۔ جی ماشاء اللہ۔ جیسا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلا رہے ہیں ان کو اسلام کی طرف اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وحی بھیجی ہے، اور یعنی اس کا انکار کرے کوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھیجی ہے اور حالانکہ نہیں بھیجی، یا جو کہے کہ جو جھوٹا ہے وہ کہے کہ بھیجی ہے اور اللہ نے نہیں بھیجی، یہ بھی اس میں آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکا یا لڑکی بنایا ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ جیسے عیسائیوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہا، اور جیسے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا، اور کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے جو خاص نہیں کی ایسے جانور کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اور وہ ہر وہ چیز جیسا آپ نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے میں آتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ کہی گئی وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اس حال میں کہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، یعنی اس کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کو کوئی رہنمائی کرنے والا، تب بھی وہ لوگ معذور نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ اور بھی زیادہ ظالم کہلائیں گے، جبکہ ان کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے اس وقت بھی یہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو ظالم قوم کیوں ہے لوگ؟ اس لیے کہ ظلم کے بعد ظلم، ظلم کے بعد ظلم، ظلم کے بعد ظلم کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی فطرت میں ظلم سرایت کر جاتا ہے، ان کا خاتمہ ظلم پر ہونا ہے یہ طے ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو ظالم قوم کہا گیا۔ اور یہ لوگ ہدایت سے کوسوں دور ہیں، ہدایت سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، تو یہ اس لیے ظالم ہوئے کہ ان کی فطرت میں ظلم سرایت کر گیا تھا، اتنے وہ لوگ ظلم کے عادی ہو چکے تھے کہ ظلم کے بعد ظلم، ظلم کے بعد ظلم کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہیں۔ جی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے چراغ کی روشنی کو، یعنی چراغ جو یہاں پر نور اللہ جو کہا گیا، اللہ کی روشنی کو بجھا دیں، تو بعض لوگوں نے چراغ کا بھی معنی کیا ہے، لیکن وہ براکٹ میں رکھتے ہیں عام طور پر، چونکہ اس کے الفاظ تو وہاں پر نہیں ہوتے، وہ کلمہ تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی روشنی کو منہ سے بجھا دیں، خدا کی روشنی کو منہ سے بجھا دیں، یعنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ تو یہاں پر یریدون لیطفئوا جو کہا گیا ہے، لام بعض لوگ کہتے ہیں تاکید کے لیے لایا گیا ہے، اصل میں ہے یہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، لام تاکید کے لیے ہے، معنی تو یہی ہوگا اس کا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں۔ افواہہم اصل میں فمن ہم کہتے ہیں، فوہن اصل میں ہے وہ فوہن افواہن، جیسا کہ حوض احواب، قوم اقوام، اسی طریقے کے دوسرے بھی الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کہ لوح الواح، اسی طریقے سے فوہن افواہ، اپنے ہونٹوں سے، اپنے منہ سے بجھا دیں اللہ تعالیٰ کی روشنی کو۔ تو نور سے مراد یہاں پر بہت سارے معنی لیے گئے ہیں، جیسا کہ نور اللہ بافواہہم سے مراد قرآن کو، لوگ قرآن کی جو روشنی ہے ہدایت کی، اس کو قرآن کو جادو کا کلام کہہ کر دوسرے الزامات ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کر کے اس کو قرآن کی روشنی کو بجھا دیں۔ اور دوسرا ایک معنی اسلام کی روشنی، یعنی جھوٹے باتوں سے اسلام کی قوت کو لوگ دبا دیں، یہ بھی ایک معنی لیا گیا ہے۔ اور نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیے گئے ہیں مراد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ لوگ ہلاک کر دیں کسی بھی طرح، بہانہ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کر کے، کچھ بھی کر کے، تو یہ بھی معنی لیا گیا ہے اس میں نور اللہ کا۔ اور دوسرا یہ بھی معنی لیا گیا ہے کہ دلائل، دلیلیں اور براہین جو اسلام کی
ہوتے ہیں اس کو وہ لوگ بجھا دیں اپنے اقوال سے، اپنے جھوٹے دلیلوں سے، اپنے جھوٹے دعووں سے اس کو ختم کر دیں یا اس کی روشنی کو بجھا دیں۔ دوسری جگہ سورۃ التوبہ میں بھی اسی قسم کی ایک آیت ہے، لیکن وہاں پر الفاظ تھوڑے دوسرے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یریدون یہاں پر لیطفئوا ہے، وہاں پر ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، یعنی یہاں پر ہے واللہ متم نورہ، وہاں پر ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور تاکید کے ساتھ وہاں پر کہا گیا ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ انکار ہی کرتا ہے مگر ایک کہ اپنے نور کو پورا کرے۔ اور تاکید کے ساتھ وہاں پر الفاظ، یعنی جیسا کہ کہا جاتا ہے کثرت الالفاظ تدل علی کثرت المعانی، الفاظ کی زیادتی معانی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، تو اسی طریقے سے وہاں پر ہے نا ایسا کہا گیا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں اپنے نور کو پورا ہی کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو مغلوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حالت میں، چاہے کافروں کو اچھا لگے یا نہ لگے، چاہے کافر اس کو ناپسند کریں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا کر کے ہی رہے گا۔ یہ اس کا ایک شان نزول، سبب نزول بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آنا دیر ہو گیا تھا، یعنی چند دن وحی رکی تھی، تو اس وقت جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا، اسی طریقے سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن اشرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، اس نے کہا کہ یا معشر الیہود ابشروا فقد اطفأ اللہ نور محمد فيما كان ينزل عليه وما كان ليتم امره فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله هذه الآية واتصل الوحي بعدها۔ تو یہ ہے، یعنی اس نے کہا کہ اے معاشر یہود آپ خوش ہو جاؤ، محمد کی روشنی بجھ چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا دکھ ہوا اس سے، اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کا سلسلہ جاری کر دیا۔ واللہ متم نورہ کا مطلب اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، کیسے پورا کرے گا؟ اس کا اظہار کر کے، پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ دے کر، اسلام کا اظہار کر کے دوسرے ادیان پر اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے ہی والا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے یا برا ہی لگے۔ تو یہ آیت بھی دوسری جگہ بھی، دوسرے اور دو جگہ اسی قسم کی آیت سورۃ التوبہ میں اور سورۃ الفتح میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، لیکن سورۃ الفتح میں دوسرے قسم سے ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، دین حق دے کر بھیجا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اللہ تعالیٰ غالب کر دے۔ اظہر یظہر مانے غالب کر دے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ تمام ادیان کو ختم کر دے، ولیس المراد بالظہور الا یبقى دین آخر من الادیان، امام قرطبی کی تفسیر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام دینوں کو ختم کر دے اور ایک ہی ایک دن قائم رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام دین ہوتے ہوئے بھی غالب رہے، اسلام کو غالب کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل ادیان کو مغلوب کر دیا اور اسلام کا غلبہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے سبب سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ ہوا. تو باطل ادیان تو باقی تھے لیکن غالب تو اسلام آیا جی. لیکن آخری زمانے میں ایسا ہوگا، آخری زمانے میں، کہ تمام کے تمام ادیان ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف دین اسلام باقی رہے گا. جیسا کہ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَنزِلَنَّ ابن مریم حکما عادلا، ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. لَيَنزِلَنَّ، آپ لوگ ماشاءاللہ تاکید کے پورے ادوات سے واقف ہیں. لَيَنزِلَنَّ، ضرور نازل ہوں گے، ابن مریم حکما عادلا، حکم اور عادل بن کر. فَلَا يَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے. وَلَا يَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے. وَلَا يَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، جزیہ کو ختم کر دیں گے. وَلَا تُتْرَكَنَّ الْقِلَاص فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، یعنی یہاں پر یہ ہے کہ قلاص کو چھوڑ دیا جائے گا. قلاص کا مطلب یہ ہے الناقۃ الشابہ، یعنی نوجوان اونٹنی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اس کا اہتمام کرتے ہیں لوگ، لیکن ان دنوں میں چھوڑ دیا. فلا یسعى علیہا، اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا جائے گا. ولا تذهبن الشحن والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد، یعنی شحنہ کا مطلب دل میں جو رہتی ہے، دل سے ناپسندگی دیدگی، جیسے دل کا بغض جس کو کہتے ہیں، والتباغض، اور آپس میں ایک دوسرے سے کینہ رکھنا، والتباغض ایک دوسرے سے بغض رکھنا، والتحاسد حسد کرنا، یہ سب ختم ہو جائے گا. ولا يدعون الى المال، مال کی طرف بلایا جائے گا. فلا يقبله احد، کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا. وقیل، اور کہا گیا، لیظہرہ، یعنی یظہرہ کا مطلب کیا ہے؟ لیطلع محمدا علی سائر الادیان، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی تمام کے تمام ادیان پر غالب کرے گا. حتی یکون عالما بها عارفا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ادیان کے بارے میں معلومات اللہ سبحانہ وتعالی دے گا، تاکہ اس کو باطل قرار دے، اس کے اندر کیا کیا کمیاں ہیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کریں، اور انہوں نے کیا اس میں تحریف کر لی ہے اور کیا اس کے اندر انہوں نے تغییر کر لی ہے. یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر بیان کر دیں. یہ بھی اس کا مطلب لیا گیا ہے. بہرحال یہ دونوں مطلب ہیں اس کے کہ قیامت کے قریب تک اللہ تعالیٰ اسلام کو کبھی غالب کرے گا، لیکن آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے حدیث میں یہاں پر واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت تمام ادیان پر اسلام غالب ہو کر ہی رہے گا انشاءاللہ. اب اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے مومنو، تم کو ایسی تجارت بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے خلاصی دے، یعنی نجات دے. تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ کہ تم خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اور سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں، ان دو آیتوں میں مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ شروع میں نے کہا تھا اس سورت کے لم تقولون ما لا تفعلون،
یہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوا. بعض یہ کہتے ہیں جیسے کہ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ جیسے قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ لو وددت یا لو اذنت، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اجازت دیں، فطلقت خولۃ وترهبت واختصيت وحرمت اللحم ولا انام بليل ابدا ولا افطر بنهار ابدا. یعنی یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا اور میں رہبانیت اختیار کر لوں گا اور اپنے اوپر گوشت کو میں کیا کہتے ہیں گوشت کو حرام کر لوں گا اور اپنے آپ کو میں نامرد بنا لوں گا. ولا انام بلیل ابدا، اور رات میں کبھی نہیں سوؤں گا اور کبھی دن میں نہیں کھاؤں گا، یعنی ہمیشہ روزہ رکھوں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من سنتی النکاح ولا رہبانیت فی الاسلام انما رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ وخصاء امتی الصوم ولا تحرم طیبات ما احل اللہ لکم ومن سنتی انام واقوم وافطر واصوم فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پھر اس کے بعد عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فقال عثمان واللہ لوددت یا نبی اللہ ای التجارات احب الی فاتجر فیہا، کہ کون سی تجارت میرے لیے فائدہ مند ہے تاکہ میں کروں. فنزلت وقیل ادلکم علی ادلکم ای سادلکم، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اب یہاں پر تجارت سے مراد جہاد ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ توبہ کی فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہاں پر بھی خرید و فروخت کا ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے محادثہ کیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. تو یہ تجارت هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اس تجارت کا فائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں، یعنی فائدہ جب اس کا تجارت کرنے کے بعد انسان کو جو مال کی شکل میں فائدہ ملتا ہے یا جو بھی فائدہ ملتا ہے وہ یہاں پر کیا ہے، جہنم کے عذاب سے خلاصی، چھٹکارا. تؤمنون باللہ ورسولہ، تو اس کا رأس المال، اس تجارت کا رأس المال کیا ہے، کیپٹل. تؤمنون باللہ، ایمان، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ جہاد کرو گے کن کن چیزوں سے، اپنے مال اور نفس سے. یہاں پر دیکھیے مال کو پہلے لایا گیا، نفس کو بعد میں لایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جہاد جو کرنا ہے مال سے اور اپنے جسم سے، اپنے نفس سے. تو مال پہلے خرچ ہوگا جہاد کے لیے بھی. انسان جہاد کے لیے جب تیاری کرے گا، سواری خریدے گا یا جو بھی ہتھیار خریدے گا، جو بھی خریدے گا، مال کی قربانی پہلے اس کو دینی پڑتی ہے، اس کے بعد اپنے نفس کی قربانی دے گا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ یعنی اس تجارت یا یہ کام، ذالک الفعل، هذا الفعل، هذه التجارہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو جانتے ہوتے، یعنی اگر اس کو جان لو حقیقی معنوں میں تو یہ تمہارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب. اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں کیا کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغہائے جنت میں، یعنی جنت کے باغات میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی.
اور پاکیزہ مکانات ہوں گے، یعنی وَيُدْخِلْكُمْ مَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ پاکیزہ مکانات میں جنت کے تمہیں داخل کرے گا. یہ بڑی کامیابی ہے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور ایک چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، خدا کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے مدد اور فتح عن قریب ہوگی، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو. یہاں پر دیکھیے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں کیا کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا تمہارے گناہ. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں اس سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عشرہ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، اس کے اندر جو نیکی کا کام اس سے بڑھ کر دوسرے دنوں کی فضیلت نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول کوئی اور نیکی جیسا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی افضل نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اس وقت جب کہ اپنے مال اور نفس کے ساتھ انسان نکلے، مومن یا مسلمان نکلے اور کسی بھی چیز سے واپس نہ ہو، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو ہمیشہ یہ نیکی بڑی ہی تھی. جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ بھی دل میں ہونا چاہیے، ورنہ اب جیسے کسی کے پاس اگر موقع نہیں ہے جہاد کرنے کا، کم سے کم ایسا ہے کہ اس کے دل میں اس کی خواہش ہو جہاد کرنے کی اور تمنا ہو شہید ہونے کی، ورنہ حدیث کے الفاظ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، یعنی کسی نے اگر یہ جذبہ نہیں رکھا، اس کے بغیر ہی مر گیا، تو گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا. تو اس لیے ہمیشہ ایک مسلمان کو یہ جہاد کا جذبہ زندہ رکھنا چاہیے. بہرحال آج یہ بہت بڑا فقدان ہے، جہاد کا جذبہ لوگوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ انسان جہاد کے لیے اٹھ جائے امیر کے بغیر یا کسی رہنما کے بغیر اور حالات کی نزاکت کا خیال نہ رکھے. سب غلط ہے، صحیح ہے، لیکن کم سے کم جہاد کا جذبہ اپنے اندر پالے. وقت اگر پڑے تو ہم جہاد کریں، اپنے بچوں کا ایسا تیار کریں. یہ ہمارے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر. وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ سب مسلمانوں کی ذلت ہے، مسلمانوں کی پسپائی جو ہم دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، یعنی اپنے ان لوگوں کو، مسلمانوں کو تیار رکھو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت کے ذریعے گھوڑ سواری سکھا کر ہر لحاظ سے مسلمانوں کو تیار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق تمام کو دے، آمین. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہ کو معاف کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری رہیں گی. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، یعنی ومساکن عطف ہے یغفر لکم پر، یغفر لکم ذنوبکم عفوا ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ویدخلکم مساکن طیبۃ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا. ویسے ان جنتوں میں مساکن بھی طیب، یعنی کہ بہترین مسکن ہوں گے، رہنے کی جگہ ہوں گی جنت عدن میں. یعنی جی مساکن جنات پہ وہ عطف ہے نا؟ جی جی، ایسے مساکن میں بھی اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جو ہے نا طیب، یعنی خوشگوار ہوں گے. جیسا کہ کچھ الفاظ ہیں حدیث کے، قصر من لؤلؤۃ فی الجنۃ فیہ 70 دارا من یاقوتۃ حمراء فی کل دار 70 بیتا من زبرجدۃ خضراء. تو ایسے ماشاءاللہ بہت سارے احادیث ہیں جنت کی خوبیوں کو جو بیان کرتی ہیں. ان تمام پر ایک یہ جو حدیث ہے جو آپ تمام کو بھی یاد ہے وہی کافی ہوگی انشاءاللہ، کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، اور جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے لیے تو پھر
بہت ہی اعلیٰ جنات ہوں گے. ذالک الفوز العظیم یعنی بہت بڑی کامیابی ہے. السعادۃ الدائمۃ الکبیرہ یا اسی دائمی اور بڑی سعادت ہے جس کے بعد کوئی سعادت نہیں ہے. یعنی کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یعنی جو جہنم سے بچا لیا جائے جنت میں داخل کیا جائے وہ کامیاب ہے. یا عام جنتی ہے اس کے لیے ہی یہ ہے، تو اور بھی زیادہ جو مجاہد ہوں گے جہاد کریں گے ان کے لیے تو اور زیادہ ہوں گی. اس کے علاوہ ایک اور چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اور ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دے گا جس کو تم بہت پسند کرتے ہو. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا یعنی اس جو تجارت کی بنا پر تمہیں جو فائدے ملیں گے اس میں اور بھی جو چیزیں ملیں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر. نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی مدد، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی اگر تم مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ان تنصروا اللہ ینصرکم. تو وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، اور فتح بھی تمہیں ملے گی. تو فتح سے مراد یہاں پر جیسا کہ زیادہ تر لوگ فتح مکہ کا ذکر کیے ہیں اور بعض لوگ کہیں فتح فارس، روم، یہ تمام فتوحات جو بھی بعد میں ملیں گے تمہیں یہ تمام اس سے مراد ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ تمام ہی فتوحات جو کچھ اسلامی فتوحات ہیں سب اس میں داخل ہیں. وبشر المؤمنین اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے. یعنی یہ تمام کے تمام امور ایمان کے بنیاد پر ہی ہوں گے، ایمان کے بعد ہی ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ مومن ہی جہاد کرے گا، مومن ہی یہ سب کام کرے گا، مومن ہی تمنا بھی کرے گا. تو یہ مومن کو ہی خصوصیت کے ساتھ عطا کیا جائے گا. تو جیسا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم ولا يمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننی لا يشركون بی شیئا. تو ایمان کے بعد ہی تمام ہوں گی، ایسے ہی زبانی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوں گے، یہ مطلب ہے اس کا. تو وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہم لوگ ہے نا انشاءاللہ جو کتاب سے جو پڑھنا ہے انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم لوگ پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ تمام کو برکت دے. اللہ تعالیٰ ہم کو علم نافع عطا کرے. جو کچھ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.